السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک کراچی کے معروف و مشہور بزرگ ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چونکہ عرس اس وقت منایا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے ان کی لائف کے بارے میں بات کریں گے، پھر اسی طریقے سے ان کے عرس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، عرس کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے، اور جو اس وقت ان کے مزار کے اوپر ہو رہا ہے یا حکومتوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے ان کی لائف سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم ان کی لائف کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سیرت کے یا ان کی لائف کو جن لوگوں نے لکھا اس میں زیادہ تر بریلوی لوگ نظر آتے ہیں یا ہری پگڑیوں والے یا دعوت اسلامی والے نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کی پیدائش جو ہے وہ 98 ہجری میں مدینہ میں ہوئی، اور ان کے والد کا بتایا جاتا ہے کہ امام نفس زکیہ یا عبداللہ محض سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے، یہ امام نفس زکیہ کا بتایا جاتا ہے، ان کے والد تھے جو کہ امام حسن کے پوتے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کے والد کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ اہل بیت سے ڈائریکٹ تھا، اور یہ اسی وجہ سے ان کو حسنی حسینی سید بھی قرار دیا جاتا ہے، اور حضرت علی کے سلسلے سے یا حضرت علی سے ان کا پانچویں سمجھ لیجئے پشت کے اندر ان کا تعلق حضرت علی سے بھی، مولا علی علیہ السلام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ جب ہم ان کی لائف کی بات کریں تو مدینے میں پیدائش کے بعد انہوں نے مدینے کے اندر ہی زیادہ وقت گزارا، لیکن پھر اس کے بعد جب خلیفہ منصور کے دور میں ان کو مدینے سے ہجرت کر کے اور علاقوں کے اندر بھی جانا پڑا، اور اسی طریقے سے جب یہ ہجرت کر کے یا پھر نقل مکانی کر کے سندھ والی سائڈ پہ آگے، جہاں پر اس وقت بتایا جاتا ہے کسی ہندو راجا کی حکومت بھی تھی، خیر بتایا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ منصور کو خراج وغیرہ بھی دیا کرتا تھا، اچھے تعلقات بھی تھے اور مسلمانوں کو منع نہیں کیا کرتا تھا۔ جب یہ سندھ میں آئے تو کراچی میں انہوں نے اپنا سمجھ لیجئے وہاں پر تبلیغ کا اور جہاد اور ان چیزوں کا کام بھی کیا، لیکن بہرحال جب خلیفہ منصور کو پتہ چلا کہ اس طرح سے وہاں پہ ان کے معاملات بڑھ رہے ہیں تو اس نے ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو یا اپنے گورنر کو بھی لکھا یا اس کو بولا۔ اس وقت ان کا جو گورنر تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے عمر بن حفص بتایا جاتا ہے، جو کہ اہل بیت کا یا نیک لوگوں کا یا بزرگوں کا بہت احترام اکرام کیا کرتا تھا۔ تو اس نے خلیفہ کو سمجھ لیجئے چکر دیا ہوا تھا اور وہ ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے اس کے بعد پھر خلیفہ نے کسی اور بندے کو گورنر مقرر کیا اسی وجہ سے کہ سندھ والی سائڈ پہ کسی طریقے سے ان کو شہید کروایا جائے، کہ کہیں وہ بڑا مسئلہ نہ خلیفہ منصور کے لیے یا جو اس وقت کا بادشاہ تھا منصور کے لیے بن جائے۔ تو خیر دوسرا گورنر بھی آیا، وہ بھی ان کا ہی سمجھ لیجئے پرستاروں میں سے بن گیا، اور اس نے بھی ان کو کچھ نہ کہا، لیکن بہرحال پھر ایک وقت آیا کہ ایک ریڈ کی گئی سندھ میں کلفٹن کے قریب، سمجھ لیجئے کراچی جو آج معروف ہے شہر کے حساب سے، تو وہاں پر ایک کسی فوجی نے ان کے سر کے اوپر تلوار ماری یا کسی پارٹ کے اوپر تلوار ماری جس سے بہت زخمی ہو گئے، اور ان کے ساتھی بھی جو تھے پھر خیر ان کی تدفین بھی کر دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کی تدفین ہو گئی تو کتنے سال بعد پھر سمجھ لیجئے پھر ان کا آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ یہ اہل بیت میں سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اہل بیت سے عقیدت ہو تو لوگ پھر جب وہ ہستیاں گزر جاتی ہیں تو پھر ان کے نام کے اوپر مختلف قسم کے تماشے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے امام حسین ہیں، انہوں نے اپنی لائف یا شہادت دے دی یا شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں جب صرف 72 لوگ تھے، لیکن آج آپ کربلا میں جائیں تو آج آپ کو وہاں پہ لاکھوں لوگ نظر آئیں گے جب بھی اربعین کا یا اور کوئی وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت کوئی نہیں آتا، بعد میں قبریں چاٹنے کے لیے، قبریں پوجنے کے لیے مسلمان گروہ در گروہ ان کی قبروں پہ آتے ہیں۔ جس وقت یہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں یا ان کے خلاف اعلان جہاد بلند کرتے ہیں تو اس وقت اہل بیت کے ساتھ کوئی نہیں آتا، صرف ان کی قبریں چاٹنے کے لیے یا ان کے نام پہ منتیں مرادیں کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں یا اس کے قریب ہی زائرین کو کچھ پانی کا مسائل تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک وہاں پہ میٹھے پانی کا کنواں بھی برآمد ہو گیا، اور اس کے لیے بھی بتایا جاتا ہے بقول کچھ بریلویوں کے یا ان کے جو بھی معتقدین ہیں عبداللہ شاہ غازی کے، کہ اس کے لیے بھی لوگوں کے خواب میں آیا تو پھر وہاں پہ یہ کنویں کا پتہ چلا۔ بہرحال یہ ان کی لائف کے بارے میں کچھ ہم نے بیان کیا۔ ان کی جو وفات کا بتایا جاتا ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے کوئی 150 ہجری کے قریب ان کی وفات کا، یا 151 ہجری میں بتایا جاتا ہے ان کی شہادت ہوئی۔
اور اس کے بعد بہت عرصہ ان کا اس طریقے سے مزار یا عرس یہ معاملات نہیں ہوئے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ان کی بتایا جاتا ہے 20 سے 22 ذی الحج پہ یہ 3 دن ان کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. کروڑوں روپیہ وہاں پہ حکومت کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی خرچ کیا جاتا ہے. اور اس وقت 2023 کے اندر ان کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. آپ اپنی اسکرین پر ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر جو گورنر ہے اس وقت غالباً سندھ کا، وہ ان کی قبر کو جا کے چوم بھی رہا ہے، اس کے اوپر ماتھا بھی ٹیک رہا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا اس وقت حال ہے کہ کس طریقے سے وہ قبروں کو اس طریقے سے چومتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جبکہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. نبی علیہ السلام کی لائف دیکھ لیں یا صحابہ کی لائف دیکھ لیں یا اہل بیت کی لائف دیکھ لیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے مزارات نہیں بنائے تھے، نہ ہی قبروں کے اوپر اس طرح سے میلہ گاہ بنائی اور نہ ہی اس طریقے سے عرس منائے. اب عرس کے اوپر ہم چلتے ہیں. جب ہم ان کے عرس کی بات کرتے ہیں، جس دن کسی بھی ولی بزرگ جن کو یہ لوگ بزرگ کہتے ہیں ان کی اگر وفات یا شہادت ہو تو یہ لوگ اس دن کو کہتے ہیں کہ اس دن اس کی اللہ سے ملاقات ہے یا شادی والا معاملہ ہے. معاذ اللہ آپ باقاعدہ کہیں گے تو ہم اس کے اوپر آپ کو ان کے ہی علماء کی آپ کو ویڈیوز بھی پرووائڈ کر دیں گے جس کے اندر باقاعدہ یہ کہتے ہیں عرس کا مطلب ہے شادی، اور شادی کا مطلب ہے ملاقات. جس دن ایک حبیب کی دوسرے حبیب سے ملاقات ہوتی ہے یہ عرس ہے. آپ اس کے علاوہ دیکھتے ہوں گے اپنی مارکیٹس کے اندر بھی عروسی ملبوسات کی دکانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ شادیوں کے کپڑے ملتے ہیں، ان کو عروسی ملبوسات. تو اسی نسبت سے یہ اس کو عرس کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، بزرگ نے فوت ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. تو اس حساب سے یہ لوگ پھر اس کی 3 دن جس طرح شادی ہوتے ہیں نا، اس کی مائیوں یا پھر مہندی، پھر بارات اور ولیمہ، جو انہوں نے ہندوؤں سے سیکھی ہوئی ہیں یہ رسمیں، ٹھیک ہے، تو ولیمے کے علاوہ تو خیر یہ وہ چیزیں مناتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کی وفات کے اوپر اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں. اور پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، ان کی منقبتیں بیان کی جاتی ہیں، اور عرس کے اوپر اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے. اور ایون عرق گلاب سے قبروں کو دھویا بھی جاتا ہے، مزاروں کو بھی دھویا جاتا ہے. یعنی غریب کو ایک روٹی دو وقت کی میسر نہیں، اور جو دربار پہ قبریں ہیں ان کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے قیامت کے دن روز آخرت میں پوچھے گا. لیکن جو حکمران ان چیزوں کو آن کر کے چلا رہے ہیں، ان مزارات کے خرچے اٹھا رہے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس طریقے سے قبروں کے اوپر سنگ مرمر لگا کے اور اس طرح کے مزارات بنوائے نہیں، ٹھیک ہے. کجا کہ آج مسلمان حکمران اسلام کے نام کے اوپر یا ان بزرگوں کی ہستیاں جو کہ اللہ اللہ کرتی چلیں گی، جہاد کرتی چلیں گی، دعوت کرتی چلیں گی، دعوت دین دیتی چلیں گی، ان کے نام کے اوپر آپ اس طرح کے چیزیں ان کے ہی مزارات بنا کے کرنا شروع کر دیں. مزارات کی بجائے اگر آپ قبرستان دیکھیں، حضرت عثمان کا آتا ہے کہ یہ قبرستان میں جا کے بہت رویا کرتے تھے. کیوں؟ قبر دیکھ کے موت یاد آ جاتی تھی، ٹھیک ہے. قبر دیکھ کے یاد آ جاتا تھا کہ یہ تو آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں ہی آسانی ہوگی تو آگے بھی آسانیاں ہوں گی. لیکن آج مسلمان ان قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہا ہے، اور ان کے اوپر لنگر خانے ہو رہے ہیں، اور ساری جو بھی چیزیں آپ کے سامنے، اور چرس اور افیون اور اس طرح کی ڈرگز کی آماج گاہیں ہیں. دربار مختلف جتنے بھی پاکستان کے اندر دربار اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بزرگوں سے ہمیں فیض لینے والا اس لحاظ سے کہ جو انہوں نے دین آگے پہنچایا اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، نہ کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ کراچی کے سمندر کو روکے ہوئے ہیں یا کراچی کے اندر کوئی یہ غلط کام نہیں ہونے دیں گے. نہیں، یہ نہ تو بزرگوں نے اب خود کلیم کیا، خاص طور پہ عبداللہ شاہ غازی صاحب نے تو کوئی ایسا کلیم نہیں کیا. جو آج ان کے نام پہ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کا طوفان بھی عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اللہ ہی اکیلا ہے اس پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. اس کو کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ وہ مر جائے یا وفات پا جائے یا شہید ہو جائے، قبر میں چلا جائے، اور آپ یہ عقیدہ گھڑ لیں کہ اب یہ ہمارے لیے اس میں اسپیشل پاورز آ گئی ہیں. یہ جو ہے وہ اب اس نے سمندر کا طوفان بھی بلاک کیا ہوا ہے، اور باقی جو تباہی ہو جائے کراچی میں بارشوں کے ذریعے سے، پھر اس کے علاوہ جو بھی تباہی ہو قتل و غارت کے ذریعے سے، چور ڈاکہ زنی، جو بھی غلط کام، خرافات، وہاں پہ فحاشی اور عریانی اور LGBTQ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے کراچی میں، اس کی کوئی ذمہ داری عبداللہ شاہ غازی کے اوپر نہیں ڈالے گا. تو یہ کیا ہوا کہ صرف طوفان روکنے کے لیے ہیں وہ؟
ٹھیک ہے، لیکن اور کوئی خرابی ہوگی تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ ان کے عرس کے اوپر جا کے اپنا ایمان جو ہے اس کو خراب نہ کریں، برباد نہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تلاش کریں، قرآن اور حدیث پہ چلنے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔